باقی حضرت آپ نے اس وائس کے اندر ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ ابن شیر خدا علامہ مرتضیٰ حسن چاند پور رحم اللہ کو چھوڑے، جنہوں نے پوری زندگی احمد رضا کو للکارا، پوری ذریت رضا خانیت کی بیخکنی کی ہے، اور اس طرح ان کو ہر جگہ بے نقاب کیا ہے، تو آپ نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ مطلب وہ متشدد زمانے کے لوگ ہیں۔ چلے جن کے آپ نے نام لیے نا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، اگر میں ان سے ہی سے ثابت کر دوں، انہی کے والے آپ کے سامنے لگا دوں، تو میرے خیال میں پھر ان سے بھی آپ نے انکار کرنا ہے۔ آپ اٹھائے فتاوی رشیدیہ کے اندر اس واضح الفاظ میں فرما رہے کہ مسئلہ سماع موتا، سماع الاموات عند القبور، یہ صحابہ کرام سے مختلف فیہ چل کے آ رہا ہے، مگر سماع النبی میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ فتاوی رشیدیہ کے اندر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اس طرح اگر آپ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو پڑھنا ہے تو اشرف الجواب پڑھے، نشر الطیب پڑھے، اس میں واضح الفاظ میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے من صلی علیہ ان قبری سمیتہ ومن صلی علیہ فقط ابلیتہ، اس حدیث کی تصحیح فرمائی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا، اور آگے تشریح میں بھی یہی بات کہی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دستخط موجود ہے المحند المفند کے اندر بھی، المحند المفند کے اندر بھی حیات کی بات تو ہوئی ہے۔ اس طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اور بھی کتب موجود ہے جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات الاموات کا اعلان فرمایا ہے ببانگ دہل انداز میں۔ تو اگر میں ان کو بھی پیش کر دوں پھر آپ نے اس سے بھی بھاگ جانا ہے، آپ نے اس سے بھی انکار کرنا ہے، اس لیے بہتر ہے آپ اس پہ نہ آئے۔ اگر آپ واقعی آپ مطالبہ کر رہے تو میں اس کو بھی پیش کرنے کے لیے تیار۔ حضرت میں نے کبھی بھی آپ سے مطالبہ نہیں کیا کہ آپ ہماری تائید کر دیں، آپ کر دیں نہ کر دیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، بس آپ اتنی سی بات ہمیں بتا دیں کہ آپ حیدر حیات صاحب کے بیانات اور ان کے کتب سے مکمل طور پہ کلی اتفاق رکھتے یا نہیں۔ انہوں نے جو حضرت جمہور صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے، انہوں نے جمہور علماء دیوبند کی جو تکفیر کی ہے، انہوں نے پوری امت مسلمہ کی جو تکفیر کی ہے، مسئلہ سماع الموتا کی وجہ سے، سماع الاموات عند القبور کی وجہ سے، عقیدہ حیات النبی کی وجہ سے، جس طرح عنایت اللہ شاہ بخاری نے ابی حیات کو جوتیوں پہ ڈال دیا تھا، اسی کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو مطلب یہ کہ آپ کلی اتفاق کرتے حیدر حیات صاحب کی کتب اور بیانات سے۔ جی حضرت، مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو تیسیر المنطق پڑھانے کا، میں الحمدللہ پڑھ بھی چکا ہوں علوم منطق، اور اس طرح پڑھا بھی رہا ہوں، ہم بچوں کو پڑھا بھی رہے اور خود پڑھ بھی چکے، اور بہت بڑے بڑے اکابر سے پڑھ چکے، استاد جی متکلم اسلام پوری دنیا جانتے، فلسفہ، علم العقائد، علم المنطق کے اندر ان کو کتنی بصیرت ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے، اس سے ہی ہم پڑھ چکے الحمدللہ۔ تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو پڑھانے کا۔ حضرت جس بات کا جواب دینا ہے اس وائس کو ٹھیک کر کے جواب دے، پھر مجھے جواب دینے میں آسانی ہو۔ جی حضرت مفتی شامزائی شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی عقیدہ حیات کے قائل تھے، حیات النبی کے قائل تھے، اور باقی انہوں نے جو بات کہی ہے نا وہ آپ ہی لوگوں کے بارے میں کہی ہے، کوئی عبارت کو نہیں سمجھتے، علماء دیوبند کی جو عبارات ہیں نا اس میں وہ نہیں سمجھتے بلکہ دجل اور دھوکے سے کام لے رہے۔ باقی الحمدللہ ہم عقیدہ اہل سنت والجماعت کی پرچار کر دے ہر جگہ، اور ببانگ دہل کرتے، انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے۔ آگے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مماتی ہے، یہ رضا خانی ہے، یہ غیر مقلد وکٹوریا، یہ جماعت المسلمین کا وہ لعنتی انسان ہے، ہم یہ نہیں دیکھتے۔ چلو وہ زندہ تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن کیا کرامت کسی ولی کے اختیار میں ہوتی ہے؟ یہ تو آپ ایسے کر رہے جیسے کہ وہ زبردستی کروا رہے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کو زبردستی نکلوا رہے۔ یار سوچ سمجھ کے بولو، کیوں خواہ بے قاعدگی اس طرح سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایسے قبر سے ہاتھ نکلوا کے آپ نے ان کے اپنے معجزات یا کرامت کا ایسے اظہار نہیں کیا، سوائے کلیب بدر کے۔ تو خواہ ایسی باتوں کو کرنا یہ کوئی دلیل نہیں ہے، جان چھڑانے والی بات ہے۔ آپ چھوڑ دے، میرا وقت ضائع نہ کرے، اپنا کام کر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی حیات سوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حیات برزخی ہے،
اور اس میں اہل سنت کے دونوں قول ہے، لیکن میری نزدیک راجح یہ ہے کہ علین میں ہے، اعادہ روح یا کسی ہو جائے، کسی وقت میں ہو جائے تو یہ سارا عالم برزخ ہے، اس کو برزخ ہی کہیں گے، اور جسمانی عنصری ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس کو خامخواہ قید و بند قبر میں نہ کریں۔ اور شہداء کے بارے میں کچھ نصوص ہے کہ قیل ادخل الجنہ، تو صاحب یاسین تو کنویں میں گرایا گیا یا وہ آسمان پہ اٹھایا گیا، تو اس طرح سے بہت سارے نصوص ہیں، ہٹ کے میں نہیں چل رہا، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے کہ ہاتھ نکالا، تو یہ زندے ہی کی حرکت ہو سکتی ہے کہ ہاتھ نکالتا ہے، کوئی مردہ تو ادھر اوپر زمین پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، تو آپ کا یہ پیچھے سے یہ موجود ہے پس پردہ، اس لیے آپ اس طرح عرض کر رہے ہیں۔ اگر اس نے لکھا ہو تو پھر بھی صحیح نہیں لکھا ہے، میں کسی کا بھی تائید نہیں کر رہا ہوں، اگر وہ ہٹ کے بول رہا ہے، میں کسی کا چمچہ بھی نہیں ہو، اور الحمدللہ کافی عمر بھی اس مسائل کی تحقیق میں گزری ہے، تو اس طرح سے میں کسی اردو دان کی 80 سالہ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ دور آپ حذف کریں، یہ تعصب کا زمانہ ہے، کوئی درمیان میں تعصب سے کام لیتے ہیں، کوئی حیات کی اس بات پر، کوئی عمادت کے اس بات پر، یہ باتیں آپ چھوڑ دیں۔ اقامت البرہان والے میں نے کوئی دلیل میں تھوڑی پیش کی ہے آپ کو، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ عقلی عالم ہے، نقلی نہیں ہے، عقل اور عقل کو ترجیح دیتے ہیں نقل پر، آپ تھوڑا سا شان اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتباہات کو آپ دیکھیں، سمجھ میں بات آ جائے گی، آپ پر عقلی باتوں کے جو ہے نا اثر ہے، اس لیے آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے ہیں، سمجھ میں آیا نا بات، آپ نہیں سمجھتے ہیں اور نہ ان باتوں کو فرق کر سکتے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ میں آپ سے پڑھوں، آپ کا پڑھنے کا انداز مجھے پتہ چل گیا۔ یہ تعداد ہوں گے جو بھی حق پرست عالم گزر ہوں گے، اور اگر کوئی اس کی بات قرآن سنت کے مطابق ہو تو محض تائید ہوگی، دلیل نہیں ہوگی، تو دلیل آپ کسی کی بات کو بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ اور شیخ صفدر صاحب رحم اللہ پر اللہ رحم فرمائے، اگر وہ ان مسائل کو وہ اس رنگ پہ نہیں اٹھاتے تو یہ اتنے باتیں جو ہے نا یہ کھڑے نہ ہوتے آج، جو کہ گومن مومن یہ کر رہے، اور جگہ جگہ سے انہوں نے نفرتیں پلائی ہے، اور ہر مسجد میں ہر محلے میں جھگڑا کی ہے، یہ کوئی جنسیوں کا کھیل رکھ گئے، دین کی کوئی خدمت نہیں ہے، دین کی خدمت ایسی نہیں ہوتی۔ حضر حیات صاحب ہو یا کوئی مولوی صاحب ہو، اگر وہ حق بات کہے تو میں اتفاق کرتا ہوں، آپ کی بھی ان کی بھی، اور میرے علم میں تو یہ نہیں ہے کہ حضر حیات نے جمہور صحابہ کی تکفیر کی ہے، آپ ایک تہمت الزام لگا رہے کہ وہ صحابہ کی تکفیر کر رہے، آپ تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے حضر حیات کے سامنے بیٹھ جائے، میں اس کی تحریر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا ساتھی ہے، الحمدللہ میرے بات فارغ ہوئے ہیں، اور وقتاً فوقتاً میں اس کو وہ بھی کرتا ہوں، اصلاح بھی کرتا ہوں، نہ میں اس سے اتنا متاثر ہوں کہ ان کی باتیں آپ پر ٹھونس رہا ہوں، اور نہ آپ سے ماشاءاللہ میں اتنا مرغوب اور متاثر ہوں کہ آپ مجھے سمجھا رہے، جزاکم اللہ۔ اس کے سامنے میں بیٹھا ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کے حیات انبیاء کی یہی عقیدہ تھا دنیاویہ، جیسے کہ آپ کہہ رہے جھوٹ بول رہے، اور جو رسالے مثالے لکھے تھے ان سے انہوں نے رجوع بھی کر لیا تھا، میں وہیں کراچی میں موجود تھا اس زمانے میں، البتہ بعض فراڈیوں نے سیاسی رنگ دے کے ان کو جو ہے نا کچھ باتیں ان سے کی، پھر بعد میں ٹائپنگ کر کے اس کو شائع کر دیا کہ مفتی صاحب یوں بول رہے، تو انہوں نے دوبارہ تردید کیا کہ میرے ان مسائل میں شیخ غلام اللہ خان رحم اللہ اور شیخ محمد طاہر رحم اللہ میرے اساتذہ ہیں، اور ان کا جو حیات برزخیہ ہے اس بارے میں وہی میرا عقیدہ ہے۔ میں کوئی انگریز تو نہیں ہوں کہ کلیئر میں جانتا ہوں، یہ آپ کے ایسی باتیں ہیں، تو کیا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ میں پہلے خود روح بھیجا کرتا تھا، اب تو میرے لیے ہاتھ نکالے، تو یہ امر نہیں ہے؟ امر کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے امر کی تعریف
مسلم الثبوت میں کیا پڑھی ہے، حسامی میں کیا پڑھی ہے اور نور الانوار میں کیا پڑھی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے کرامت ہے؟ کرامت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود مسجد نبوی کے دروازے پہ نکل آتے اور احمد رفاعی کے استقبال کرتے، اور یہ خود صحابی بن جاتا، اور ہم بھی احمد رفاعی کی جو ہے نا تابعین بن جاتے۔ ابھی یار ایسی باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر خاموشی اختیار کرے تو آپ کے لیے بڑی بہتر ہوگی، مجھے کافی آپ کرو گے تو بس جاؤ گے انشاءاللہ۔ ہاں جناب والا، اس وقت میرے استاد محترم وفات ہو گئے، طبیعت اب صحیح نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب وفات ہو گئے، جامع بنوری علامہ بنوری ڈھونڈ کے جو محتمم تھے اور ہمارے استادوں میں سے تھے، افتاء کے دستخط انہوں نے کیے تھے، ہمارے اوپر داخلہ انہوں نے دیا ہوا تھا، مفتی صاحب کے پاس انہوں نے بٹھایا تھا۔ آج کل وفاق المدارس کے صدر بھی ہے، شاید آپ بھی جانتے ہوں گے، ان کی مغفرت بھی آپ دعا کریں، جزاکم اللہ خیر۔ حضرت میں نے گزشتہ وائسز کے اندر بھی آپ سے یہی کہا تھا کہ کرامات اور معجزات یہ اللہ رب العزت کی اختیار میں ہوا کرتے ہیں، ولی نبی کے اختیار میں نہیں ہوا کرتے۔ آپ پھر سے یہ اعتراض اٹھا رہے کہ یہ تو احمد رفاعی کبیر رحمۃ اللہ نے زبردستی ہاتھ نکلوایا تھا۔ عجیب بات کہی آپ نے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کلیئر کیا تھا کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا کام ہے، کسی ولی نبی کا کام نہیں ہوا کرتا۔ یہ معجزہ اور اس طرح کرامات یہ اللہ رب العزت کسی ولی نبی کے ہاتھ بھی صرف ظاہر کر دیتے۔ حضرت آپ نے اتنی لمبی گفتگو فرمائی، بس آپ دو ٹوک الفاظ میں کہہ دے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر جو اللہ کے رسول کا جسم موجود ہے، جس میں اطہر موجود ہے، جسد مبارک موجود ہے، دنیا والی جسم، کیا اس کو آپ حیات مانتے یا نہیں؟ اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے وہاں کھڑے ہو کے درود اور سلام پڑھے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے یا نہیں؟ اگر کوئی بندہ دور سے پڑھے تو وہ فرشتے کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول بھی پیش کیا جاتا ہے یا نہیں؟ بس دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیں۔ باقی آخری میں پھر سے آپ نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آپ بھی اس طرح ماشاءاللہ درس قرآن دے رہے، تفسیر پڑھا رہے، اور آپ بھی اس طرح کی کوئی ڈکوسلا پیش کر دیں، مجھے افسوس ہو جاتا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مردہ تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، تو یہ زندہ ہی کا فعل ہو سکتا ہے۔ بھائی حضرت، میں نے آپ سے کئی بار ارشاد فرمایا کہ یہ کرامت کسے تعلق رکھتا ہے، اور کرامت کے اندر سارا کا سارا فعل اللہ رب العزت کا ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت کا اختیار ہوا کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت اس پہ قادر ہے کہ اللہ کے رسول کا ہاتھ مبارک نکال کے حضرت رفاعی کبیر رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرا دے۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ حضرت جس طرح میں آپ سے ادب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اس طرح آپ ہی گفتگو کریں ادب کے ساتھ۔ آپ کیوں بدتمیزی اور بے ادبی کر رہے کہ گمن شمن اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے استاذ محترم ہیں، میں ان کو اپنا استاذ مانتا ہوں، میں متکلم اسلام مانتا ہوں، میں سرخیل دیوبند ان کو مانتا ہوں۔ جب آپ ان کے ساتھ ان کی بے ادبی کرو گے نا، گستاخی کرو گے، تو مجھے بھی پھر آپ مجبور کرو گے نا، اور میں بھی پھر عنایت اللہ شاہ بخاری اور اس طرح یونس نعمانی اور اس طرح احمد سعید چتروڑوی کی بسیدہ ہڈیاں نکال کے آپ کو کھلاؤں گا۔ پھر آپ اس کو مجھے مجبور نہ کر دیں اس پہ۔ آپ ادب کے ساتھ گفتگو کریں جس طرح میں نرمی اور ادب کے ساتھ اور اعتدال کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ باقی آپ نے جی حضرت، ہم الحمدللہ منقولات بھی سمجھتے ہیں، معقولات بھی دے۔ الحمدللہ علماء دیوبند کے پاس معقولات بھی موجود ہے اور معقولات بھی موجود ہے۔ اگر سامنے والا کوئی عالم دین ہو، علم سے کچھ مس ہو سامنے والے مخاطب کا، تو ہم اس کے سامنے منقولات پیش کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، قرآن اور حدیث سے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اگر سامنے والا جاہل اور بیوقوف انسان ہو، دلیل نہ سمجھتا ہو، منقولات سے ان کا مس نہ ہو، تو ہم ان کے سامنے مثال پیش کرتے ہیں، معقولی بات پیش کرتے ہیں، تو معقولی بات ہی اچھا سمجھتا ہے بجائے منقولی کے۔ تو الحمدللہ ہم منقولات پہ بھی عبور رکھتے ہیں اور معقولات پہ بھی عبور رکھتے ہیں۔
حضرت اگر آپ کو حقائق سے کچھ واقفیت ہوتی نا تو آپ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کرتے. ہمارے بڑوں نے ان کو بار بار چیلنج کیا ہے. حیدر حیات کو مفتی محمد ندیم صاحب حافظہ اللہ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ حیدر حیات 35 وجوہات کی بنا پہ کافر مرتد بے ایمان دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس طرح احمد رضا اپنی اصول اور اپنی کتب اور اپنی علماء کے عبارات کی روشنی میں کافر مرتد بے ایمان دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس طرح چیلنج مفتی ندیم صاحب نے حیدر حیات کو دیا تھا کہ وہ میرے سامنے بیٹھ جائے. 35 وجوہات کی بنا پہ حیدر حیات کافر مرتد بے ایمان دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھ جائے. وہ تو بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ہمارے علماء نے کئی بار چیلنج کیا ہے. مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم تو ان کے گھر جا کے بکر میں وہاں ان کا مناظرہ بھی طے ہوا تھا، لیکن یہ حیدر حیات صاحب نہیں آئے تھے مناظرے کے اندر. مولانا عبداللہ عابد وڑائی صاحب نے ان کے گھر جا کے بلکہ تلہ گنگ میں اسٹیج کے اوپر انہوں نے حیدر حیات کو چیلنج کیا کہ آپ کی کتاب المسلک المنصور پہ میں آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے ساتھ گفتگو کرے. لیکن حیدر حیات صاحب اس وقت ادھر ہی موجود تھے، لیکن انہوں نے چیلنج قبول نہیں کیا. تو وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس ایک جگہ دوسری جگہ وہ بس صرف ہماری اکابر پہ بکواسات کر رہے، ہمارے اکابر پہ زبان درازی کر رہے. کبھی شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم پہ، کبھی پیر الفقار صاحب دامت برکاتہم پہ، طرح کبھی مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتہم پہ، کبھی استاد جی متکلم اسلام پیر طریقت رہبر شریعت سرخیل دیوبند مفتی مولانا ایاز گمن صاحب دامت برکاتہم پہ بکواسات زبان درازی کر رہے ہیں. باقی ان کا دلائل سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، نہ قرآن سے ان کا کوئی مس ہے نہ حدیث سے، بلکہ بس صرف زبان درازی ان کو آتا ہے، گالم گلوچ آتا ہے. تو وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے بڑوں کے چیلنج موجود ہے میڈیا پہ. مفتی ندیم صاحب کی چیلنج دے کے 35 وجوہات کی بنا پہ حیدر حیات کو چیلنج دیا ہے کہ 35 وجوہات کی بنا پہ میں حیدر حیات کو کافر مرتد بے ایمان دائرہ اسلام سے خارج کروں گا، خارج ثابت کروں گا. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو تیار کریں. مفتی ندیم صاحب کو تیار کرنا میرا کام ہے. باقی حضرت آپ نے اس وائس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ اہل سنت کے عقائد کی پرچار کرنا یہ کوئی دین کا کام نہیں. آپ کی اس بات پہ افسوس اور تعجب بھی ہم کر سکتے ہیں. حضرت اگر آپ کو درس قرآن سے کچھ واقفیت ہوتی، ماشاءاللہ آپ درس قرآن دے رہے، تفسیر پڑھا رہے، آپ کے بہت سے شاگرد موجود ہیں. اگر آپ کو درس قرآن سے، قرآن مجید سے، تفسیر سے کچھ واقفیت ہوتی نا تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ ہی کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد کی اہمیت کی بات فرمائی ہے اور عقائد بیان فرمائی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، یہ ساری پوری سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے عقیدت کی بات فرمائی ہے، عقائد کی اہمیت کی بات فرمائی ہے. تو آپ کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ باقی آپ نے شیر سرفراز صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اس مسئلے کو زیادہ اچھالا. حضرت انہوں نے ایک علمی کتاب، علمی کامل کیا، علمی کتاب لکھی، علماء کے حلقے تک محدود رکھا. اس سے پہلے آپ جائے، عنایت اللہ شاہ بخاری نے سب سے پہلا امت کو جو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا نا اور امت کے اندر اختلاف و انتشار پلایا، وہ عنایت اللہ شاہ گجراتی تھا. ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اتنے بڑے سٹیج پہ انہوں نے اس طرح کا اس متفق عقیدے کا انکار کیا اور پھر اس مسئلے کو اتنا اچھالا. اکابر نے ان کو سمجھایا، قاری طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بار بار سمجھایا، قاضی شمس الدین وہ سمجھ گئے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان وہ سمجھ گئے. لیکن عنایت اللہ شاہ گجراتی ضد پہ اڑا رہا، تعصب پہ اڑا رہا. انہوں نے عوام کے اندر یہ مسئلہ لے آیا اور عوام کے اندر انہوں نے گرم تقریریں کر کے عنایت اللہ شاہ بخاری کو اس عنوان کے علاوہ کوئی عنوان ہی نہیں ملتا تھا. اب حیات حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہو، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی جوتیوں پہ ڈال دیا تھا. تو آپ امام اہل سنت سرور صدر رحمۃ اللہ علیہ پہ آپ یہ غلط الزام لگا رہے. سب سے پہلے آپ کو اپنی گریبان کے اندر جاگنا چاہیے. عنایت اللہ شاہ بخاری کے حوالے دے کے انہوں نے جو اس امت کے اندر اختلاف اور انتشار پھیلائے نا، امت کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، پہلے آپ ان پہ کچھ لب گشائی فرمائیں. رب سے پوچھو ولکن لا تشعرون، تم اس کو نہیں جانتے ہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون عبارت النص سے شہداء کی حیات ہے اور دلالت النص سے انبیاء کی ہے. اگر آپ یہ فرق جانتے ہیں اور آپ مولوی ہیں
تو رب سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے کہ وہ کون سی ہے؟ ماشاء اللہ حضرت، آپ نے بہت ہی اچھی بات فرمائی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت بکرامت رکھے۔ واقعی اللہ نے پارہ نمبر 2 سورت نمبر 2 کے اندر اللہ نے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ کی بات فرمائی ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب حضرت مجھے افسوس اس بات پہ اور تعجب اس بات پہ کہ جب ہم اہل سنت علماء دیوبند یہی فرماتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول اپنی قبر کے اندر زندہ ہے دنیاوی جسم کے ساتھ، تو آگے سے آپ ہی کے طبقے کے مولوی حضرات اٹھائیے حق حسین نیلی کی کتاب، اٹھائیے البرہان علی من اعرض عن القرآن منیر شاکر کی کتاب، اٹھائیے المسلک المنصور حضر حیات کی کتاب، اٹھائیے شیخ طیب طاہری کی کتاب المسلک الاکابر۔ حضر حیات کے ہر بیان کے اندر یہی عقلی ڈھکوسلے کرتے کہ جب اللہ کے رسول زندہ ہے تو خود چل کیوں نہیں سکتے تھے، جب اللہ کے رسول زندہ ہے تو خود غسل کیوں نہیں کر سکتے تھے، جب اللہ کے رسول زندہ ہے تو خود قبر میں کیوں نہیں اتر سکتے تھے، جب اللہ کے رسول زندہ ہے اور قبر کے اندر نماز پڑھتے ہیں حدیث کے مطابق تو وضو کہاں سے کرتے۔ اب حضرت مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ہی کے مولوی حضرات کہتے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، پھر آگے سے اس طرح کے عقلی ڈھکوسلے عقلی سوالات، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ ہی کے طبقے کے مولوی حضرات کے اس آیت پہ یقین نہیں ہے، اس آیت پہ ایمان نہیں رکھتے، اور نہ اس طرح کے عقلی ڈھکوسلے اور عقلی سوالات کبھی بھی نہ کرتے۔ باقی آپ ماشاءاللہ معتدل شخصیت ہے، آپ نے اس آیت سے دلالت النص کے طور پہ عقیدہ حیات انبیاء مانا ہے، اور عبارت النص کے طور پہ آپ نے عقیدہ شہداء حیات شہداء مانا ہے۔ لیکن حضرت میں آپ کے علم میں لانے کے لیے اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ایک گزارش کر رہا ہوں۔ اس آیت کے جب شروع میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی راہ میں قتل ہو جائے ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ نے لِمَن يُقْتَل کی بات کی ہے، جو قتل ہو جائے ان کو مردہ مت کہو۔ اب اس یہ آیت حضرت آپ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ یہ عبارت النص کے طور پہ عقیدہ حیات شہداء کے بارے میں، لیکن جب مجاہد میدان کارزار جاتا ہے، میدان جہاد جاتا ہے، میدان کارزار سرگرم ہے، میدان جہاد سرگرم ہے، اب مجاہد پہ جب کافر وار کرتا ہے، تلوار چلاتا ہے، اس طرح کلاشن کوپ کی گولی چلاتے ہے، ٹینک کا گولہ چلاتا ہے، تو اب مجھے حضرت آپ یہ بتائیں کہ وہ مجاہد کے جسم پہ لگتا ہے یا مجاہد کے روح پہ؟ کیونکہ مجاہد روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے نا میدان جہاد۔ تو اب مجھے حضرت آپ یہ بتائیں، بس صرف یہی سوال کہ وہ وار، کافر کا وار، کافر کی کلاشن کوپ کی گولی وہ مجاہد کے جسم پہ لگتا ہے یا مجاہد کے روح پہ؟ ضروری بات ہے نا کہ وہ مجاہد کی جسم پہ لگتا ہے۔ اب اللہ نے بھی یہی فرمایا لمن یقتل، جو قتل ہو جائے، تو قتل جسم ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ہے ان کو مردہ مت کہو، اس جسم کو مردہ مت کہو بلکہ یہی جسم زندہ ہے۔ تو ہم الحمدللہ آپ نے خود ہی مان لیا کہ اس آیت سے دلالت النص پہ عقیدہ حیات انبیاء اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات جسمانی کے ساتھ، دنیا والے جسم کے ساتھ آپ قبر کے اندر حیات مانتے اور زندہ مانتے۔ بھائی آپ جھوٹ بول رہے، افسوس نہ کرو محترم۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی ہے تو آپ نے ان کا جواب دیا ہے۔ پھر امام مسروق نے اپنے استاد ابن مسعود سے اسی آیت کریمہ کے بارے میں سوال کیا ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھے کہ یہ حیات کون سی ہے۔ تو آپ میرا خیال حدیث آپ کی نظر سے نہ گزری ہے، نہ حدیث پر سوچتے ہیں، شخصیات کو سامنے کرتا ہے، وہ شخصیات جو مسلم ہے، صحابہ کرام ہے، قرآن اور سنت میں انہی کے قول کو حجت کا درجہ ہے۔ ہر ایک مولوی کا اور ہر ایک محقق کی بات وہ حجت نہیں ہے۔ آپ ویسے جو ہے اہل سنت الجماعت کا نام لیتے ہیں، یہ در حقیقت میں اہل سنت نہیں ہوتے بلکہ وہ اہل بدعت ہوتے ہیں، یا حشویہ ہوتے ہیں، یا معتزلہ ہوتے ہیں، یا اس طرح جو ہے دوسرے فرقے باطلہ جو گزرے ہیں ان کی آمیزش اس میں ہے۔ اگر صحیح ان کو سنت پر اعتماد ہو تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر فرمائی ہے بس وہ کافی ہے، وقت ضائع نہ کرے، ورنہ آپ میری جگہ میں آ جائے، میں بنوں کا رہنے والا ہوں،
تو میں آپ کو ایڈریس بھی دوں گا، واپسی کا کرایہ بھی دوں گا، اور آپ تشریف لائیے، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب ہوگا۔ آپ سمجھنے والے بندے نہیں ہیں۔ السلام علیکم۔ حضرت، جس طرح میں دلائل سے اور اعتدال اور ادب سے گفتگو کر رہا ہوں، اس طرح آپ بھی ادب اور دلائل اور اعتدال سے گفتگو کیجیے گا۔ آپ بار بار یہ کہہ رہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرا وقت ضائع نہ کرے۔ حضرت، اگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں کتنا مصروف اور میرے کتنے مصروفیات ہیں، امامت، خطابت کے ساتھ درس تدریس، تو آپ اپنی مصروفیات بھول جاؤ گے حضرت۔ ٹھیک ہے، آپ نے وائس کر دی تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو یہ بات سمجھا دوں، اور آپ بار بار وائس پہ وائس کر رہے ہیں نا۔ دوسری بات یہ کہ آپ میری بات کو دلیل سے رد کر دینا۔ میں نے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت پیش کر دی اور نفس بات ہی آپ کو سمجھا دی، آپ اس کو دلیل سے رد کر دے۔ کون سی غلط بات میں نے کہی ہے، کون سی جوڑ میں نے بولا ہے اس آیت پہ، آپ وضاحت کر دے، دلیل سے رد کر دے۔ باقی آپ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی بات کی، ذرا وہ پیش کر دے، پھر بھی عبداللہ بن مسعود کی روایت میں بھی پیش کروں گا، ٹھیک ہے، اسی آیت ہی کے تحت۔